مسلمان نے کہا کیسے؟ کہا کہ تمہارے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا ہے، اس لیے میرا حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا ہے، اس لیے میرا نبی افضل ہے۔ حضرات آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ ایمانداری سے بولیے، زبردستی ہم تقریر نہیں سناتے ہیں، فائدہ صاحب بہت مضبوط نکاح پڑھاتے ہیں، تو جلدی ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اس لیے اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں یا نا؟ لگ رہا نا؟ تو سب کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ سب کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو اور اس کو اشرف بریانی میں لے جائیے کہ بریانی کھا لے، کہ دماغ خراب مت کرو، بھاگو یہاں سے، نہیں ہے جس میں ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، ٹائیفائڈ 106 ڈگری بخار ہے، اس لیے بریانی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا اے جشن غوث الورا میں آنے والوں، جس میں ٹائیفائڈ ہو تو بریانی اچھی نہیں لگتی، اور روح میں ٹائیفائڈ ہو جائے تو ذکر غوث اچھا نہیں لگتا ہے، ذکر رسول اچھا نہیں لگتا ہے، ذکر رضا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جسم بھی تندرست ہے اور آپ کی روح بھی تندرست ہے، اس لیے ذکر غوث اعظم آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ تو پادری نے کہا تمہارے نبی سے افضل میرا نبی ہے۔ یہ کم پڑھا لکھا مسلمان تھا، کہا ٹھیک ہے، کل ہم تم کو جواب دیں گے۔ گیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، فرمایا غوث اعظم غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک پادری نے چیلنج کہا کیسے؟ کہا اس نے کہا تمہارے نبی سے افضل میرے نبی ہے۔ کہا کس بنیاد پہ؟ کہا حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں۔ کہا اسے پکڑ کر کے لے کر گیا ہو؟ اب وہ پکڑ کر کے لے کر کے آتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے سچ کہا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے، آپ کے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے۔ غوث اعظم کو جلال آیا، فرمایا پادری تو میرے نبی کی بات کرتا ہے؟ میں غلام نبی ہو کر کے مردے کو زندہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم زندہ کر دیں گے کیا کرو گے؟ کہا حضور ہم تنہا کلمہ نہیں پڑھیں گے، میری پوری برادری جو بغداد میں ہے ہم پوری برادری کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب غوث اعظم نے فرمایا بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ حضرت تشریف رکھتے ہیں، بہت باوقار عالم دین ہے اور بہت ہی باوقار عالم ربانی ہے۔ ایک دو مدارس نہیں چلا رہے۔ آج کا محترم اگر ایک مدرسہ چلاتا ہے تو حافظ شمیم جیسے آدمی کو سلام نہیں کرتا۔ الحمدللہ حضرت جس درس کے بانی اور صدر ہے، اس درس کے معرفت ایک دو مدرسے نہیں بلکہ 20 مدرسوں کی حضرت سرپرستی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی عمر میں یہ 20 مدرسوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، انہیں صحتوں تندرستی عطا فرمائے اور انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرات تو غوث اعظم نے فرمایا کس قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ تو پادری جو ہے پرانی قبر میں لے کر کے گیا اور کہا کہ اس قبر سے مردے کو زندہ کر دیجئے۔ حضرت سے پوچھئے وہ قبر روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کی قبر تھی۔ غوث اعظم نے کہا اسے ہی زندہ کروں یا دنیا میں جو کام کرتا تھا اس کے ساتھ زندہ کروں؟ کہا ایسے ہوگا تو اور آپ کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ غوث اعظم نے کہا تم باذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ قبر پھٹتی ہے اور اس قبر میں جتنے لیٹے تھے سب گانے بجانے والے قوالوں کی ٹیم تھی، گانے بجاتے ہوئے باہر آ گئے۔ فرمایا عبد القادر کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، اس پادری نے نبی کی بارگاہ میں چیلنج کیا بتا دے اس کا نبی افضل ہے کہ میرا نبی افضل ہے؟ تو قبر کے مردوں نے کہا تھا اے پادری دنیا آخرت میں وہ خیریت چاہتے ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے صاحب ایمان ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ حضرات غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا نا؟ مردے کو زندہ کرنے کوئی کمال کی بات ہے؟ وہ تو نہیں لگتا کوئی
کمال کی بات ہے، اس لیے کہ جسم سے روح نکل گئی، باڈی یہی موجود ہے، باڈی یہی موجود ہے، روح لوٹا دی گئی، انسان زندہ ہو گیا، انسان زندہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی نے ایسی چیز کو زندہ کیا ہے، ایسی چیز کو زندہ کیا ہے جہاں تصور نہیں جا سکتا، وہ ہم نہیں جا سکتا، ایمان نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، ابو جہل اپنی مٹھیوں میں آ کر کے کہتا ہے اے مصطفیٰ آپ نبی ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر بن کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے ابھی ہم آتے ہیں، اور جاتا ہے اور ہاتھ میں کچھ لے کر کے آتا ہے۔ کہا مصطفیٰ آپ نبی ہے؟ کہا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میرے رسول کو ڈائریکٹ کہہ دینا چاہیے تھا کہ تیری مٹھی میں کنکری ہے۔ میرے نبی نے کہا ابو جہل تیری مٹھی میں جو کنکری ہے وہ کہے کہ میں کون ہوں تو کیسا رہے گا؟ کہا اور آپ کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے کہا اچھا میں کہوں یا تو کہے گا؟ میں کہوں یا تو کہے گا؟ تو ابو جہل نے کہا میں کہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا میں کہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا میری بند مٹھی میں بتا دے سامنے کون کھڑا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا سامنے کون کھڑا ہے بتا دے، کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں ملا۔ اب یہیں پہ رک کر کے اپنی زبان کے چاشنی کو ذرا بدلیے اور دلی چلیے۔ دلی میں بابا قطب الدین کا مزار ہے، دلی میں ہے نا مزار ان کا، دلی میں ہے نا۔ بابا قطب الدین کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ گئی۔ آج کل لوگ پیر صاحب آتے ہیں تو خالی ہاتھ بڑھائے گا ملائے گا، ہے کہ نہیں؟ اصول یہ ہے کہ اپنے پیروں سے مصافحہ کرو تو جو 10 روپیہ 5 روپیہ جو ہو اس کو لے کر کے ملاؤ۔ اور آج کا مقتدی باپ رے باپ، اگر 27 رمضان کو امام صاحب کا لنگی اور کپڑا لے کر کے پہنچ گیا تو 29 رمضان کو دے گا۔ کیوں؟ پہلے پورے محلے میں سنائے گا آج ہی کلکتہ سے آ رہا ہے نا، ارے کل جانا ہے مسجد جانا ہے، کہا ہے کہ نہیں؟ ارے امام صاحب کا 2 لنگی لے کر کے آئے، ایک جوڑا کرتا سلطان کا لے کر کے آئے دینا ہے۔ پہلے پورے محلے میں سنائے گا تب جا کر کے امام صاحب کو دے گا۔ اس لیے تحفہ دو لیکن پرچار کر کے نہیں بلکہ چھپا کر کے پیش کرو، محبت سے پیش کرو۔ تو بابا قطب الدین کے چہیتا مریدہ کی زندگی پر غریب تھی، کچھ دیا نہیں پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ تو آخر وقت تھا، مرنے کا وقت تھا، کہا پیر صاحب سے مل لیتے ہیں۔ ایک انڈا لیا، بابا قطب الدین کی بارگاہ میں کہا حضور اس کو قبول کر لیجئے۔ بابا قطب الدین نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کیا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کیا تو انڈا سونا ہو گیا، انڈا سونا ہو گیا۔ بڑھیا کا دل بدل گیا، دل میں سوچ رہی ہے اللہ بابا اگر انڈا دے دیتے تو پوری زندگی کی غریبی دور ہو جاتی، پوری زندگی کی غریبی دور ہو جاتی۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کے پاس 2 آنکھیں نہیں 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 سے ظاہر کو دیکھتا ہے اور 2 سے باطن کو دیکھا کرتا ہے، 2 سے باہر دیکھتا ہے، 2 سے اندر دیکھا کرتا ہے۔ اللہ والے نے بڑھیا کا دل پڑھ لیا، کہا ماں تم نے جو دیا تھا وہ انڈا ہے اور ہم جو دے رہے ہیں وہ سونا ہے۔ بڑھیا انڈا لے لی، لیکن مسلمان ایک بلڈنگ جب تک رہتی ہے تو جا کر کے حافظ شمیم کو کہتا ہے حضور آپ تو مزار شریف پہ رہتے ہیں، دعا کیجئے نا 2 بیٹا ہے 2 بلڈنگ ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا۔ جب 2 بلڈنگ ہو گئی کہا امام صاحب تھوڑا سا دعا کیجئے نا 3 ہو جاتا نا تو بیٹی کو بھی دینے میں آسانی ہوتی، اس کا بھی حق نہیں مارتے۔ دعا انسان نہ صبرا ہے، جتنا ہو اتنا ہی چاہتا ہے۔ بڑھیا کا دل بدلا، انڈا تو دے دیے ہیں لیکن وہ دعا بتا دیتے تاکہ آنے جانے کا جو معاملہ ہے وہی ختم ہو جاتا۔ کہا حضور انڈا تو دے دیے ہیں وہ دعا بتا دیجئے۔
کہا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میں نے دم کیا. گئی بڑھیا اور اپنے بوڑھے شوہر کو تلاش کی, تلاش کر کے لائی. نومبر اور دسمبر اور جنوری کے مہینے میں کہا غسل کرو. شام کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرواتی ہے. کہا اور ایک دکاندار کے پاس جاتی ہے, کہتی ہے 24 انڈے ادھار. کتنا انڈا؟ 24 انڈے ادھار لے کر کے آتی ہے اور اپنے بوڑھے شوہر کو ایک کمرے میں بیٹھا دیتی ہے. کہا اس کا سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرو. رات بھر دم کرتے رہتا ہے, 2 بج جاتا ہے رات, لیکن جب بڑھیا دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ میرے بوڑھے شوہر کے جتنے ہلتے دانت سے سب باہر آ گئے ہیں. پھونکتے پھونکتے پورا گھر تھوکے تھوک ہو گیا ہے, لیکن انڈے کا کلر تک نہیں بدلا ہے, کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے. بڑھیا نے کہا ہٹیے, اب تو سیاہ میں جہاں تہاں جس کے پیسے کی چائے پیتے نکلیے یہاں سے, اب ہم بیٹھتے. بڑھیا بیٹھی رات بھر پڑھی, انڈے کا کلر نہیں بدلا. بابا قطب الدین کی بارگاہ میں پہنچی, عرض کیا اے میرے پیر و مرشید, آپ نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا تو انڈا سونا ہو گیا ہے. میرے بوڑھے شوہر نے پوری رات تھوکا ہے, پورا گھر تھوکے تھوک ہو گیا ہے, انڈے کا کلر نہیں بدلا ہے. تو بابا قطب الدین نے فرمایا اے ضعیفہ, تیری زبان اور ہے میری زبان اور ہے. سبحان اللہ. ابو جہل سے میرے نبی نے کہا اے ابو جہل تو کہے گا یا میں کہوں؟ ابو جہل نے کہا میں کہوں گا. 3 مرتبہ کہا, کوئی جواب نہیں آیا. ابو جہل نے کہا مصطفیٰ آپ ہی کہیے. میرے نبی نے فرمایا اے ابو جہل کی بن مٹھی میں بتا دے سامنے کون کھڑا ہے کہ بن مٹھیوں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جب پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے ابو جہل زمین پہ پھینک کر کے بھاگ گیا ہے. اب علامہ التمش حمدی کی بات موجودگی میں ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے مردہ کو زندہ کیا ہے اور میرے نبی نے ایسی چیز کو زندہ کیا ہے جہاں تصور نہیں جا سکتا, وہم نہیں جا سکتا, گمان نہیں جا سکتا, خیالات نہیں جا سکتے. تو جو مردے کو زندہ کرے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں, اور جو کنکروں میں جان ڈال دے اسی کو حبیب اللہ کہتے ہیں, اسی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں.